صاحب نے بیگم سے کہا افطاری کے انتظام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے۔ بیوی نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، پچھلی بار بھی ایسے مزے کی افطاری کروائی تھی کہ آج تک سب کے سب تعریفیں کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں افطاری کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور صحن میں سجے ڈائننگز پہ لگا دی گئی۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے جزاک اللہ، بہت مزہ آیا، کھانا بہت لذیذ تھا کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ صاحب ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گئے تو ساتھ ہی کان میں ایک بچی کی آواز آئی، امی سب لوگوں نے نماز بھی پڑھ لی اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، دیوار سے ان کے گھر جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور اس کی ماں چارپائی پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور کہنے لگی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے اور ضد کر رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ افطاری کے وقت جو سب بار بار کھانے کی تعریفیں کر رہے تھے وہ سب انہوں نے سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پہ۔ کہتے ہیں میں بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور بازار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افطاری میں کھائی تھی لے کر واپس آیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پہ دستک دی۔ بچی نے دروازہ کھولا، مجھ پہ نظر پڑتے ہی اس کی آبدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ بیوہ خاتون یہ سب دیکھ کر بلک بلک کے رونے لگی، جیسے انسان کا ضبط ٹوٹا ہو۔ میں بھی اپنے آنسو میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے کہا آپ آرام کریں۔ میں وہاں سے مارکیٹ چلا اور مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون آ گیا۔ باہر نکلنے لگا تو خاتون کی آواز آئی، بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کی دعا سن کر مجھے لگا جیسے میں نے دنیا و آخرت کی دولت پا لی ہو۔ گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا اور خدا سے معافی مانگی کہ میں اب تک ان باتوں سے غافل تھا۔ ہم اپنے کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا، ہم نے جنت لے لی، لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے؟ ذرا سوچیے۔